رزق ہے، موت ہے، زندگی ہے، انسانی اعمال ہیں، انسانی امراض ہیں، مختلف امور جو اس کائنات میں روح پذیر ہو رہی ہیں، تو اس رات کے اندر ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امر حکیم، امر سے مراد یہاں ہر ایک معمولی سے معمولی کام نہیں ہے، بلکہ اہم امور، جی کسی انسان سے متعلق جو اہم امور ہوتے ہیں وہ انسانوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ حکیم اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ محکم، مضبوط، یعنی مضبوط اور پائیدار قسم کے اہم امور جن کا واقع ہونا لازمی اور ضروری ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور دوسرا حکیم معنی ذو حکمت، یعنی جو وقت کا تقاضا ہوتے ہیں، اس سال بھر جن کی ضرورت ہوتی ہے، اس رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا فیصلہ سنا دیتا ہے، فرشتوں کو سنا دیتا ہے۔ اب ان کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ تم نے اب سال میں ان پر عمل کروانا ہے۔ تو میں جو پہلے کہہ رہا تھا کہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں راتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کام کا آغاز 15 شعبان کی اس رات سے ہوتا ہے، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ لیلۃ القدر پر جا کر ہوتی ہے۔ کام ایسے آنن فانن بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں، وہ کسی کام کا ارادہ کریں تو وہ کام فوراً وجود میں ہو جاتا ہے۔ اذا ارادہ، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کن فیکون، وہ اس کو وجود مل جاتا ہے۔ لیکن اللہ اس دنیا میں اپنا نظام اور سسٹم ایک قانون کے تحت تدریجی طریقے سے جاری کی ہوئے، جیسے آسمان و زمین اور اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے اس آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب اللہ چاہے تو ایک دن میں بھی، ایک لمحے میں بھی، ایک سیکنڈ میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ 6 دنوں سے بھی مراد یہ دنیا کے 6 دن نہیں ہیں، بلکہ قرآن نے واضح کیا کہ اللہ کے ہاں جو دن ہوتا ہے نا، وہ تمہارے 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوتا ہے۔ 50,000 سنہ، تمہارے 50,000 سال ہوں تو اللہ کا ایک دن بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھ لیں کتنے دنوں میں اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی جو فیصلے انسانی، ساری انسانیت کے فیصلے، ان سے ان کا رزق ہے، ان کی موت ہے، ان کے اور اہم امور ہیں، شادی بیاہ اور دیگر بہت سارے اہم امور اللہ نے فرشتوں کے سپرد کرنے ہیں، تو اس کا آغاز اس شب سے کر دیا جاتا ہے، 15 شعبان سے، اور اس کی تکمیل لیلۃ القدر میں جا کر ہوتی ہے۔ اس لیے اس رات میں جب ہمارے متعلق فیصلہ شروع ہو چکا ہے، تو ہمیں اس رات کے اندر ایسے کام اور عمل میں، عبادت میں مصروف ہونا چاہیے تاکہ انسان کا جب فیصلہ ہو تو وہ کسی نیک عمل میں مصروف ہو، کسی گناہ اور جرم اور خرابی میں مبتلا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی رعایت کیا کرتے تھے۔ ہفتے میں ایک جمعرات کے روز بھی انسانی اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اسی طرح روزانہ کے اعتبار سے بھی انسانی رپورٹ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے عصر کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد کے وقت کی بڑی اہمیت بیان کرتے تھے، تاکہ اس وقت بھی انسان اللہ کی کسی نہ کسی عبادت میں مصروف ہو جب اس کی رپورٹ اللہ کے حضور پیش ہو۔ جمعرات کو اکثر آپ روزہ رکھتے تھے تاکہ اللہ کے حضور میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح اس رات میں بھی جب انسان کے فیصلے ہو رہے ہیں، سال بھر کی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے، اور پھر اگلے سال کے فیصلے نافذ کیے جا رہے ہیں، سپرد کیے جا رہے ہیں فرشتوں کے، تو وہ اس حال میں ہونے چاہیے کہ انسان اچھی حالت میں، نہ یہ کہ انسان کسی غلط کام میں، گناہ میں، خرابی میں، جرم میں مبتلا ہو۔ اور آج تو ایک اور بڑا افسوس ہے کہ یہ نوجوان نسل جس کے اندر اللہ نے بڑی طاقت اور صلاحیت و استعداد رکھی ہے، دنیا کی قومیں جس قدر بھی ان میں انقلابات آئے ہیں، تبدیلیاں آئی ہیں، کوئی ان میں معاشروں کے اندر بہتری آئی ہے، یاد رکھو اس کے پیچھے نوجوان نسل کا کردار ہے۔
آپ خود دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سب سے زیادہ قبول کرنے والے نوجوان تھے۔ چند ایک صحابہ کے سوا اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹی ہے۔ خود حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے چھوٹے ہیں، حضرت عمر ہے، خالد ابن ولید ہے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبداللہ ابن مسعود، یہ سب چھوٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب چھوٹے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں۔ ان نوجوانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن کر معاشرے میں ایک انقلاب برپا کیا۔ لیکن جو بوڑھے تھے، جن کی زندگیاں ظاہر ایک خاص ماحول اور ایک خاص طریقے سے گزر چکی ہوتی ہیں، ان کے اندر صلاحیت اب اس سچائی کو قبول کرنے کی نہیں رہتی، یا اگر سچائی کو قبول بھی کر لیں تو عمل کرنے کی وہ طاقت و قوت ان میں نہیں ہوتی جو جوانوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ مزاحمت اور مخالفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھوں کی طرف سے دیکھنی پڑی۔ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی رکاوٹ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید اور یہ جتنے بڑے بوڑھے تھے، ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، باوجود اس کے کہ حضور کی ذات سے متاثر تھے، حضور کے کلام اور پیغام کو بھی وہ سنتے تھے، لیکن بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، یا سمجھ میں آتی تھی تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ طبیعتوں میں اب لچک رہی ہی نہیں تھی۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری آج قوم، اس قوم کے نوجوان کو آج گمراہ کیا جا رہا ہے، اس کی صلاحیتوں کو بڑھانے کی بجائے، درست ڈگر پر چلانے کی بجائے، قرآن سے اس کو وابستہ کرنے، اپنی ذمہ داریاں اسے سمجھانے کی بجائے آج اس کو پتنگ بازی میں لگایا جا رہا ہے۔ جس نوجوان کے ذریعے سے ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کیا جا سکتا تھا، آج قوموں نے اپنے نوجوان کی تربیت کی ہے، آج وہ دنیا کی ترقی یافتہ اور مہذب قومیں بن چکی ہیں، آج وہ دنیا بھر کی تمام اقوام کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ مثلا چائنا کو دیکھ لو، ایک وقت تھا کہ ان کو نشئی قوم کہا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے نوجوانوں کے ذریعے سے ایک انقلاب پیدا کیا، نوجوانوں کو ایک راستہ دیا، ان کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی۔ آج وہاں کا ہر نوجوان اپنے ملک کی ترقی چاہتا ہے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ ان کے سامنے ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارا ملک اس قدر اسلام کے نام پر بننے کے باوجود آج کس قدر زوال اور پستی کی طرف چلا جا رہا ہے کہ نوجوان کے سامنے کوئی اس کا مستقبل نہیں ہے، کوئی اس کی رہنمائی نہیں ہے، اور اس نوجوان کی جو آج سوال کر رہا ہے کہ آج تک ہم نے کیا حاصل کیا یا ہم آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، جو نوجوان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، ہماری قیادت کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کے جواب کا سامنا کر نہیں سکتے نا، تو کیا کرتے ہیں، اس نوجوان کو ایسے کاموں میں الجھا دو، ایسے کاموں میں لگا دو کہ وہ اس طرح کا سوال ہی نہ کرے، سوچے ہی نہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو ترقی دینی ہے، ہم نے اپنے آپ کو بہتر راستے پر لگانا ہے۔ اس کے لیے اس طرح کے کھیل، اس طرح کی شیطانی ہتھ کنڈے اور طریقے ہمیشہ فرعون اور فرعونی جانشینوں نے اختیار کیے۔ فرعون کا بھی یہی کام تھا کہ اس نے بھی نوجوانوں کو گمراہ کیا، وَجَعَلَ أَهْلَ شِيَعًا، قرآن کہتا ہے کہ اس نے مختلف فرقوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا اپنی سوسائٹی کو، تاکہ یہ آپس میں الجھتے رہیں، میرے بارے میں، میرے نظم مملکت کے بارے میں سوال نہ کریں، اس کے بارے میں سوچے ہی نہیں، آپس میں جھگڑوں میں، لڑائیوں میں مبتلا رہے۔ تو آج ہم، میرے عزیز دوستو، ہمیں بڑوں بوڑھوں کو بھی اور ہمارے نوجوانوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ آج ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا محلہ ہے، لیکن مسجد میں کتنے لوگ ہیں، اور پہلے ایسی راتوں میں نوجوان کی ایک رغبت ہوتی تھی، وہ مسجد میں آتا تھا، وہ اللہ کی کچھ عبادت کرتا تھا، کوئی اچھی بات محفل میں ہو رہی ہوتی تھی اس کو سنتا تھا، لیکن آج آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔
اب نوجوان جو ہے وہ دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ہم نے کیا دیا؟ وہ اللہ کا قرآن اور اللہ کا پیغام جو انسانیت کو نجات دینے کے لیے آیا تھا، آج ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس سے تعلق ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس رات کے اندر یفرق کل امر حکیم، ہر اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ قوموں کے انقلاب کا بھی اور قوموں کے زوال اور پستی کا بھی. ان قوموں کے اندر انقلاب برپا ہوتا ہے جہاں کا نوجوان اپنے اندر شعور پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو درست راستے پہ ڈالتا ہے، سچی جماعت سے، اللہ کے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے. تو ایسے نوجوان کے حق میں اللہ کا فیصلہ کامیابی کا ہوتا ہے، اس ملک میں ترقی کا فیصلہ کیا جاتا ہے. وگرنہ اگر غلط راستے پر چلے تو پھر اس قوم کے لیے فیصلہ بھی الٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے تباہی کا، بربادی کا، معاشی غربت کا، سیاسی بدامنی کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. یاد رکھو یہ اہم کام جن کا فیصلہ کیا جاتا ہے یہ کہاں سے سرزد ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. من عندنا، ہمارے پاس سے یہ حکم، اس کا فیصلہ نافذ کیا جاتا ہے، اور اس کا فیصلہ نافذ کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ اب تم نے اس پر عمل کرنا ہے. انا کننا مرسلین، اور بے شک ہم ہی ہیں جو اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور اپنے رسولوں اور نبیوں کو بھیجنے والے. یہ رحمت من ربک، تمہارے رب کی بڑی رحمت اور مہربانی ہے کہ جس نے تمہارے لیے، اللہ نے یہ قرآن، یہ ہدایت، یہ پیغام تمہاری طرف اتارا ہے، اور اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو رحمت للعالمین ہے، تمہارے لیے عملی طور پر ایک نمونہ تمہارے سامنے رکھا ہے. تو یہ ہماری رحمت ہے. رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. وہ رب السماوات، اس کی ربوبیت صرف تمہارے لیے نہیں، کائنات کی ہر ایک چیز کی ربوبیت وہ کر رہا ہے، ہر ایک کو وہ پال رہا ہے. جس ذات نے ایک بچے کے لیے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا اس کی نشو و نما کا، اس کی ضروریات کا انتظام کیا، ذرا غور تو کرو کس طرح اس کی ربوبیت. تم دیکھتے ہو لاکھوں کروڑوں اربوں انسان، ان کے ہاتھوں کی لکیریں، انگوٹھوں کی نشانات اس نے ایک خاص ترتیب سے بنائے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت انسان جس قدر بھی ہیں، کسی ایک کا بھی تھم دوسرے سے ملتا نہیں ہے، اس کی لکیریں نہیں ملتی. ذرا اسی بھی غور کر لو کہ جس ذات نے اس قدر نقاشی کی کہ کسی ایک انسان کی بھی دوسرے سے ہاتھ کی لکیریں تک نہیں ملتی، اس نے تمہاری ناک، آنکھ، پلک، ہر ایک چیز کس ترتیب سے، کس عمدگی اور مہارت سے بنائی ہے. تو کیا اس ذات نے دنیا میں تمہیں بھیجنے کے بعد، ماں کے پیٹ سے نکالنے کے بعد، عقل و شعور دینے کے بعد، اب تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ اب کوئی تمہاری رہنمائی نہیں کرے گا، اب تمہارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارو، جس طرح چاہو جیو، جس طرح چاہو عیاشیاں کرو. نہیں، یہ اس کی ربوبیت ہے کہ اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے اپنا یہ کلام اسی بابرکت رات میں تمہاری طرف اتارا ہے. قرآن کا نزول بھی اسی بابرکت رات میں ہوا. یہ لیلہ قدر یہ بھی ایک نہیں ہوتی، یہ بھی مختلف ہوتی ہیں. ایک تو لیلۃ القدر وہ ہے جو ہر رمضان میں آتی ہے، یا یہ رات جیسے شب برات ہے یہ ہر سال آتی ہے. ایک وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے جو 500 سال بعد آتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ کی تعلیمات جس رات اتری ہیں وہ تقریباً 500 سال بعد وہ رات آئی، جب انسانیت کو اللہ کا پیغام یہ دیا گیا. اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ رات جس میں اللہ کے قرآن کا نزول ہوا ہے،
وہ رات ایک ہی رات تھی، وہ یونیک رات تھی جو قیامت کے تک پھر دوبارہ وہ والی رات نہیں آئے گی، وہ بابرکت رات، وہ تو بہت ہی اونچے درجے کی رات تھی جس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی۔ وہ گھڑی، وہ وقت اتنا بڑا بابرکت وقت تھا کہ اس کی مثال قیامت تک دوبارہ نہیں ملے گی۔ ہاں، اس سے کم درجے کی وہ بابرکت راتیں قیامت تک آتی بھی رہیں گی ایمان والوں کے لیے، تاکہ ان سے وہ فائدہ اور رہنمائی لیتے رہیں، روحانیت لیتے رہیں۔ ایسی بابرکت راتوں میں اللہ کی طرف سے روحانیت بہت زیادہ پھیلتی ہے، تاکہ انسان اس روحانیت سے اپنے اندر طاقت و قوت پیدا کر کے اللہ کے اس پیغام کو جو اس بابرکت رات میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے، اس کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنا عمل و کردار ادا کریں۔ اپنی ذاتی اور انفرادی زندگی، اپنی خاندانی اور عائلی زندگی، اور اسی طرح اپنی قومی اور ملکی زندگی اور بین الاقوامی زندگی اس کے مطابق درست کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ساری کائنات کا رب ہے، آسمان و زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب وہی ہے۔ اس رب نے اس رات میں تمہیں یہ قرآن مقدس عطا کیا ہے، اور تمہاری زندگی سے متعلق اہم امور کا فیصلہ بھی اس رات میں کیا جاتا ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر واقعی تمہیں یقین ہے۔ مکہ کے مشرک بھی اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ گزشتہ صورتوں میں یہ بات بارہا گزر چکی ہے کہ ان سے پوچھو آسمان و زمین کس نے بنایا ہے، تو لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، یقیناً یہ کہیں گے کہ ان کو بنانے والا اللہ ہے جو العزیز الحکیم ہے۔ اللہ کی ذات کو مانتے تھے زبان سے، لیکن دل میں اس کا یقین نہیں تھا۔ جیسے آج رسمی طور پر ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، لیکن ہمارے دلوں میں اس کا یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو تو کیا انسان اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کی اطاعت کرے گا؟ یہی وجہ ہے نا، مکہ کے مشرک زبان سے تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، زبان سے کہتے ہیں طواف کرتے ہوئے کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، لیکن ساتھ اور کہیں ایک خدا بنا رکھے۔ ان کی عظمت اللہ سے زیادہ ان کے دلوں میں موجود ہے، ان سے زیادہ ڈرتے ہیں، ان پر زیادہ اعتماد ہے، تو وہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کی ربوبیت پر ایک انسان کا جب تک یقین نہ ہو تو بات نہیں بنے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک وقت آئے گا لم یبق من القرآن الا اسمہ، قرآن کا بھی صرف نام رہ جائے گا، الفاظ رہ جائیں گے، وگرنہ اس کی حقیقت رخصت ہو جائے گی۔ ولم یبق من الایمان الا رسمہ، ایمان کا بھی محض رسم رہ جائے گی، وگرنہ اس کی بھی حقیقت رخصت ہو جائے گی، اور رفتہ رفتہ یہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ان کنتم موقنین، اگر واقعی تم میں یقین ہے تو پھر یہ بات سمجھ لو کہ اس ساری کائنات کا جب وہ رب ہے تو کیا تمہارا رب نہیں ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو انسان کی تربیت کرتے کرتے اسے منتہے کمال تک پہنچا دے۔ جیسے ایک بچہ ہے، اس کی والدین اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں، اسے تعلیم و تربیت دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ بالغ اور اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے تو اب اس کی شادی بیاہ کر کے اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ گویا کہ وہ رب ایک درجے کی ربوبیت کا کردار ادا کر رہے ہیں ماں باپ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے خداؤں سے بڑھ کر، دنیا کے ربوبوں سے بڑھ کر سب سے بڑا مربی ہے، تو اس کی ربوبیت پر تمہارا یقین نہیں ہے جی۔ دنیا میں تو تم دوسری طاقتوں اور قوتوں پر اعتماد کرتے ہو، خدا بناتے ہو، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں عجیب تمہارا فیصلہ ہے، تمہارا عجیب یقین ہے۔ قرآن نے پیچھے بیان کیا ہے نا کہ عجیب ہے کہ جب جانوروں کی تقسیم کرتے ہیں نا تو اس میں بھی اپنے خداؤں کے لیے کاہنوں اور
نجومیوں کے لیے ایک حصہ نکال لیتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ایک حصہ جو اللہ کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے اس کو بھی واپس لے کر ادھر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اس حصے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ پیچھے فرمایا کہ عجیب بات ہے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، کہ جب آپ کے سامنے مریم کے بیٹے عیسیٰ کی مثال بیان کی ابن زواری نے، تو یہ لوگ بڑے خوش ہوئے، بڑے چیخے چلائے کہ ہاں کیا بات ہے، کیا بات مثال دی گئی۔ یعنی اللہ کے لیے بیٹا ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تجویز کیا گیا کہ اللہ کا بیٹا ہے، جیسے عیسائی کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی بڑی سخت مخالفت اور ممانعت کی ہے، نفی کی ہے کہ اللہ کی نہ تو لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو ابن زواری نے کہا کہ دیکھو، تم کہتے ہو کہ تمہارے یہ معبود جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تم انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم سب جہنم میں جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پرستش کرنے والے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے، ان کی بھی تو لوگ پرستش کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات ابن زباری نے کہی تو بعض منافقین اور مشرکین نے جب یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے کہ ہاں یہ اب صحیح جواب بنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ سوال صحیح بنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق اس طرح کی باتیں وہ عجیب و غریب کرتے تھے، تو قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو عجیب بات ہے، تم اپنے رب پر یقین نہیں رکھتے ہو، اور اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ جی ان کنتم موقنین لا الہ الا ہو، یاد رکھو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا یکتا ہے، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا وہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، وہی اکیلا ہے، وہ معبود برحق اکیلی ذات ہے۔ یحیی و یمیت، حیات و موت کا مالک بھی وہی ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی رب ہے، لیکن تمہارا یہ حال ہے کہ بل ہم فی شک یلعبون، کہ شک میں مبتلا ہو کر تم فضول کھیلوں کودوں میں پڑے ہوئے ہو، لاہو لعب میں پڑے ہوئے۔ آج یہی مسلمان کا حال ہے، پاکستانیوں کا بھی یہ حال ہے کہ لاہو لعب کھیل تماشوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی تعلیمات پر یقین ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے حوالے سے ہم آج کوسوں دور ہیں، اور کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں بھی شک ہے، مرنے کے بارے میں بھی شک ہے، اچھا مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، کوئی حساب و کتاب ہوگا، یا اس دنیا میں کوئی نظام بن سکتا ہے اس قرآن مقدس کی تعلیمات کے مطابق یا نہیں بن سکتا، شکوک و شبہات میں مبتلا ہے۔ جی فرمایا یہ لعبون، کھیل و کود میں لگے ہوئے۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، ان لوگوں کو تو انتظار کرنا چاہیے اس دن کا جس دن آسمان واضح دھوئیں کے ساتھ نمودار ہوگا۔ اس میں مکہ کے مشرکوں کو اس دنیا کے اندر تباہی و بربادی کی خبر دی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر جو سنائی، دخان مبین، یقیناً یعنی ایک واضح دھواں جب آسمان پر تمہیں نظر آئے گا تب تمہیں پتہ چلے گا، اب تم بات نہیں مان رہے۔ اور وہ وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کی تھی مکہ کے مشرکوں کو کہ اگر تم اپنے غلط رویوں سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ تمہیں دنیا ہی کے اندر سزا میں مبتلا کرے گا۔ اور پھر وہ سزا آئی کہ ایسا قحط واقع ہوا مکہ میں کہ جس کے نتیجے میں کئی سال تک بارش نہیں ہوئی، یہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہوئے، اور جب وہ بھی نہ ملے تو ہر طرف غربت، بھوک اور کمزوری کا یہ عالم تھا کہ جب آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سوائے دھوئیں کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جی یہ کمزوری سے جب انسان کو کچھ نظر نہیں آتا نا تو اس کو دخان مبین سے تعبیر کیا گیا ہے۔